بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سیڈ رائٹس کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے حصے میں آپ نے سکندر ذوالقرنین کے مشرق سے لے کے مغرب تک جانے کا واقعہ اور دنیا کی حد مقرر کرنے کا واقعہ سنا۔ اس کے بعد آپ مشرق کی جانب جا نکلے۔ وہاں آپ نے دو پہاڑ بلند دیکھے اور ان پہاڑوں کے اطراف میں جو آپ نے قوم دیکھی وہ یاجوج اور ماجوج کی تھی۔ دوستو، وہ لوگ بہت ظالم تھے اور کسی میں بھی اتنی طاقت نہ تھی کہ اس وحشی قوم سے مقابلہ کرے۔ دوستو، جب سکندر ذوالقرنین اس جگہ تشریف لے گئے تو وہاں کے سب لوگ جمع ہو گئے اور آپ کو یاجوج ماجوج کے سارے احوال سے آگاہ فرمایا۔ پس سکندر ذوالقرنین نے ان کے واسطے بڑی نوازش فرمائی۔ ان لوگوں نے سکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ ہم پر کچھ عنایت فرمائیں تاکہ ہمیں اس وحشی قوم سے نجات مل سکے۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو خراج دیں گے اور جو مال ہمارے پاس ہے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ دوستو، پس سکندر ذوالقرنین ان لوگوں اور یاجوج ماجوج کی قوم کے بیچ سد سکندری تعمیر کی، اور یہ تمام واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ دوستو، سکندر ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو ان لوگوں کی حفاظت پر مامور کیا اور کہا کہ لوہے کے تختے بناؤ تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو اور ہم جلد سے جلد دیوار کھڑی کر لیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ قوم یہ دیوار نہ توڑ سکے گی، بے شک میرا رب کریم ہے۔ دوستو، وہاں کے لوگوں نے بڑے بڑے تختے لوہے کے بنائے۔ سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان تختوں کو ایک دوسرے پر دھرتے جاؤ۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور تہ با تہ وہ لوہے کے تختوں کو اس گھاٹی کے درمیان دھرتے گئے، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا بند ہو گیا اور وہ دیوار پہاڑوں سے بھی اونچی ہوئی۔ دوستو، پھر سکندر ذوالقرنین نے وہاں آگ لگوائی اور حکم دیا کہ اس آگ پر تانبا پگھلاؤ، اور جب وہ پگھل گیا تو اسے لوہے کے تختوں کے درمیان وہ پگھلا ہوا تانبا ڈلوا دیا تاکہ مضبوطی رہے۔ وہ تانبا اس دیوار کے درزوں میں بیٹھ کر جم گیا اور مانند پہاڑ کے ہو گیا۔ دوستو، ایک بار نبی پاک کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور بولا کہ اے نبی اللہ، میں سد سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ وہ کیسی دکھتی ہے، اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیکھنے میں ایسی ہے جیسے 4 خانہ لنگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگائے گئے ہیں اور ان دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ 4 خانہ کی شکل میں بن گیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج، اور وہ ہر انچان سے دوڑتے ہوں گے، یعنی جب روز قیامت نزدیک ہوگا تو یاجوج ماجوج سد سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، اور جہاں جہاں جو جو چیز پائیں گے کھا جائیں گے، اور پھر حکم خدا سے سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت ہے کہ یاجوج ماجوج روز کوشش کرتے ہیں کہ سد سکندری کو توڑ کر باہر آئیں، مگر بحکم خدا وہ اسے توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ سب اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں اور مثل پوست بیضہ یعنی انڈے کے چھلکے کے برابر کر دیتے ہیں۔ بس تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ باقی دیوار ہم کل توڑیں گے اور پھر باہر آسانی سے نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے، اس لیے وہ اس دیوار کو توڑ نہیں سکتے۔ پس صبح شام تک ان کا یہی معمول ہے۔ جب ان کے خروج کا وقت ہوگا تو قیامت کے نزدیک ان میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، اور جب وہ لڑکا بڑا ہوگا تو بسم اللہ پڑھ کر ان کے ساتھ دیوار کو چاٹنا شروع کرے گا، پھر شام کو انشاءاللہ پڑھے گا کہ میں اس دیوار کو کل توڑ ڈالوں گا۔ دوستو، تب سد سکندری ٹوٹے گی اور قوم یاجوج ماجوج کی باہر نکل آئے گی۔ دوستو، روایت ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے اور عرض اس کا 3 کوس کی راہ ہے، اور جب یاجوج ماجوج یہ دیوار توڑ کر باہر آئیں گے
تو سب سے پہلے ملک شام میں داخل ہوں گے، اس کے بعد بلخ میں۔ دوستو یہ دیوار تعمیر کروانے کے بعد سکندر ذوالقرنین برابر مشرق کی جانب ہی سفر کرتے رہے۔ ایک روز سکندر ذوالقرنین نے علماء حکمہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ درازی عمر کس سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کی کہ جہاں علم پناہ، میں حضرت آدم کے وصیت نامے میں دیکھ چکا ہوں کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کا کوہکاف کے اندر پیدا کیا ہے، اور پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید، ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس چشمے کا نام آب حیات ہے۔ دوستو یہ سن کر سکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق ہوا تاکہ اس کا پانی پیا جائے۔ سکندر ذوالقرنین نے ان حکماء کو کہا کہ تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو تاکہ کوہکاف کے ظلمات میں ہم گھوم سکیں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ جائیے، ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا سے ہم کو کیا غرض؟ اس پر سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تمہارا ہمارے ساتھ رہنا ضروری ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ کوہکاف جانے کے واسطے سواری میں کون سا جانور چست و چالاک ہے؟ دوستو اس پر حکمہ بولے کہ گھوڑی کے جس نے ابھی تک بچا نہ جنا ہو وہ نہایت چست و چالاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لیں، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ جب ہم کوہکاف کے ظلمات میں پہنچیں گے تو یقین ہے کہ وہاں کوئی کسی کو نہ پائے گا، اندھیرا اور ہیبت کے سبب ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں یا راستے سے بھٹک جائیں۔ دوستو ان حکماء نے سکندر ذوالقرنین کو مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ چند لال و گوہر بھی رکھ لیں تو شاید رستے میں ایسی نوبت نہ آئے۔ دوستو تب انہوں نے لال و گوہر، جو کہ قیمتی اور نایاب پتھر ہے اور آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، ان کو اپنے خزانوں سے نکالا۔ سکندر ذوالقرنین نے گوہر شب چراغ خزانے سے نکال کر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا، اور اپنا تخت و تاج اور سلطنت اپنے وزیروں میں سے ایک دانا اور عقل مند وزیر کے سپرد کیا، اور وہاں سے 12 برس کے وعدہ پر رخصت ہوئے، اور تمام ضروری سامان اور اسباب کھانے پینے کے لے کر ظلمات کوہکاف کی طرف جا نکلے۔ آب حیات کی تلاش میں وہ تقریباً 1 برس تک بھٹکتے رہے، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی راہ بھول کر لشکر سے علیحدہ ہو گئے اور ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت جو گوہر شب چراغ کا آپ کے پاس تھا نکال کر زمین پر رکھ دیا، اس کی روشنی سے تاریکی چھٹنے لگی۔ دوستو کئی سالوں کا طویل اور بے حد مشکلات کا یہ سفر ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کو چشمہ آب حیات کا مل گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمہ سے منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ پس اسی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ دوستو وہاں سے نکل کر حضرت خضر ایک جگہ آ رکے، کیونکہ لشکر ان سے بچھڑ گیا تھا۔ انہوں نے گوہر شب نکالا تو ہر طرف اجالا ہو گیا، اور جتنا بھی لشکر بھٹکا ہوا تھا انہوں نے دور سے ہی گوہر کی روشنی کو پہچان لیا، اور اس کی روشنی پا کر حضرت خضر کے پاس جمع ہو گئے۔ دوستو سکندر ذوالقرنین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہی رکو، میں ذرا آگے جا کر کوہکاف کی عجیب و غریب دنیا دیکھ کر آؤں، اور یہاں جو کھیل تماشا چل رہا ہے یہ دنیا سے نہایت ہی مختلف ہے۔ دوستو اس تجسس میں سکندر آگے بڑھے اور بڑھتے ہی چلے گئے۔ انہیں ایک بالا خانہ نظر آیا۔ آپ نے غور سے دیکھا تو اس کی 4 دیواری ہوا پر معلق تھی۔ آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ مرغ، چرند پرند، عجیب قسم اور اقسام کے یہاں پہ پرندے ہیں۔ دوستو وہاں موجود مرغوں نے آپ سے پوچھا کہ سکندر تم اپنی بستی کو چھوڑ کر اس ظلمت میں کیوں آئے ہو؟ اس کے جواب میں سکندر بولے کہ میں یہاں آب حیات پینے آیا ہوں۔ دوستو ان مرغوں میں سے ایک مرغ جو جوان اور ان کا سردار تھا وہ بولا کہ اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس عورتوں جیسا پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے عیش و عشرت میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دوستو سکندر ذوالقرنین مرغ کی یہ بات سن کر ابھی تک حیران ہی تھے اور اس کی حکمت پر رشک کر رہے تھے۔ تبھی آپ کی نظر کے سامنے وہ بالا خانہ تمام کا تمام جواہرات کا بن گیا اور چمکنے لگا، پھر اگلے ہی لمحے لال و یاقوت کا بن گیا،
सिकंदर वहां आंखें खोले बस हैरानी के आलम में खड़े देखते रहे। उस मुर्ग ने आपको फिर मुखातिब किया, ए मर्द मुजाहिद, तू खौफ मत कर, ये तमाम कारखाना इब्लीस लाइन का है। इसके बाद वो मुर्ग बोला कि तुम्हारी दुनिया में इस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी है या नहीं? इस पर सिकंदर बोले कि हाँ बाकी है। फिर पूछा, खल्क अल्लाह हनूज दयानत बजा है या नहीं, यानी मुसलमान दयानत से काम लेते हैं या नहीं? इसके जवाब में सिकंदर बोले कि बजा है। दोस्तों, इसके बाद मुर्ग बोला कि तुम उस बाला खाना पर जाकर देखो कि वहां क्या चीज है। तब सिकंदर जुल्करनैन वहां जाकर क्या देखते हैं कि एक शख्स एक पांव पे खड़ा है और मुंह में सूर लिए आसमान की तरफ देख रहा है। कहते हैं कि वो इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो मुंह में सूर लिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतजिर हैं और क़यामत तक वैसे ही वहीं खड़े रहेंगे। वो बोले, जुल्करनैन, तू अपनी सल्तनत और रोशनी मुल्क की छोड़कर इस जुल्मात में क्यों आ पड़ा है? आपने जवाब दिया कि आब हयात पीने आया हूं, ताकि इसके पीने से उम्र तवील पाऊं और खुदा ताला की इबादत ज्यादा करूं। ये सुनकर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सिकंदर जुल्करनैन के हाथ में एक पत्थर जो बिल्ली के सर के मिसल था दे दिया और कहा कि मैंने तुझे गफलत से बेदार किया और अब तुम यहां से चले जाओ, इतने ज्यादा हरीस मत बनो। ये सुनकर सिकंदर जुल्करनैन ने आब हयात का ख्याल दिल से निकाल दिया और उसे ढूंढे बिना वापस लश्कर में आ गए। फिर सब इकट्ठे होकर वहां से चल दिए। रात अंधेरी थी और सब महवे सफर खरामा खरामा अपने घोड़ों को लिए चले जा रहे थे। दोस्तों, उस रास्ते पर संगरेजों के टुकड़े घोड़ों की टापों के नीचे चटकते थे और मानंदे लालो जवाहर चमकते थे और देखने में निहायत ही खूबसूरत नजर आते थे। लश्कर वालों ने अपने साथ मौजूद हुक्मा से पूछा कि ये क्या चीज है जो हमारी राह में सितारों की मानद चमकती है? उन हुक्मा ने जवाब दिया, ये वो पत्थर हैं कि इनको जो उठाएगा वो पछताएगा और जो ना उठाएगा वो भी पछताएगा। उनमें से कई लोगों ने उन संगरेजों को उठा लिया और कुछ लोगों ने ना उठाया। जब ये लोग जुल्मात से निकल के आए तो क्या देखते हैं कि वो पत्थर जो लोगों ने चुन लिए थे वो तमाम लालो जवाहिर, जबरजद, याकूत, फिरोजा और जमुर्द हैं। ये देखकर वो लोग जिन्होंने ये पत्थर ना उठाए थे पछताने लगे कि हमने क्यों ना उठाए, और वो लोग भी पछताने लगे जिन्होंने वो पत्थर उठाए थे, और वो इसलिए पछताने लगे कि हमने ज्यादा क्यों ना उठाए। दोस्तों, सिकंदर जुल्करनैन ने हुक्मा से पूछा कि जो पत्थर इसराफील अलैहिस्सलाम ने मुझे दिया है उसमें क्या राज है? इस पर हुक्मा बोले कि तुम अपना एक पत्थर तराजू में रखो और दूसरी तरफ उसके बाकी पत्थर रखो और देखो सब पत्थरों से वजनी पत्थर कौन सा होता है। बस सिकंदर जुल्करनैन ने ऐसा ही किया। उन्होंने देखा कि वही पत्थर बाकी पत्थरों की निस्बत भारी ठहरा जो इसराफील अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिया था। फिर वो हुक्मा बोले कि अब दूसरी तरफ से सारे पत्थर उठा लो और एक मुश्ते खाक यानी अपनी मुट्ठी मिट्टी से भरकर इसके मुकाबले में रखो और फिर तोलो। तब सिकंदर जुल्करनैन ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने इस पत्थर के मुखालिफ मट्टी तराजू के दूसरी तरफ रखी तो वजन पत्थर और मट्टी का बराबर हुआ और तराजू के दोनों पलड़े बराबर ठहरे। दोस्तों, ये देखकर सिकंदर बोले कि इसमें क्या भेद है? मैंने एक पत्थर के मुकाबले 10 रखे तो ये एक पत्थर उन पर भारी रहा, मगर एक मुट्ठी खाक की रखी तो उसका वजन बराबर हो गया। मुझे इसका राज बताओ। हुक्मा बोले कि ऐ सिकंदर, अल्लाह ताला ने मशरिक से मगरिब तक तुमको बादशाहत दी तो तुमको फिर भी सैरी ना हुई और तुम ख्वाहिशात लामहदूद के पीछे कोहकाफ की ज़ुल्मात तक आन पहुंचे। तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा पेट और खोपड़ी की ख्वाहिशें तो बस एक मुश्ते खाक से ही ख़त्म होगी जो कि कब्रिस्तान में नसीब होगी। दोस्तों, हुक्मा की ये बात सुनकर सिकंदर जुल्करनैन ने आब हयात ढूंढने का ख्याल दिल से निकाल दिया और तमाम लश्करों को रुखसत किया और सब लोग अपने अपने मुल्क चले गए। सिकंदर जुल्करनैन अपनी सल्तनत वापस आ गए और बराबर इबादत इलाही में मशगूल रहे। दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को दिल से निकाल फेंका। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद इंतकाल फरमाया। आपको सोने के ताबूत में दफन किया गया। आपने अपनी माँ को ये वसीयत भी की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी रूह को सवाब बख्शा जाए और मेरी मग़फ़रत की दुआ की जाए और यतीम, गरीब, मिस्कीन और बेवा, बेकस और मोहताजों को खाना खिलाया जाए।
آپ کی والدہ نے آپ کے مرنے کے بعد ان کی وصیت بجا لائی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سکندر ذوالقرنین نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ جس کو اللہ نے مشرق سے مغرب تک حکومت اور بادشاہت دی تھی وہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احوال سکندر ذوالقرنین کا اور دوسرے سوالات کا جواب ابو جہل اور مکے کے کافروں کو دیا تو وہاں موجود تمام کفار، یہودی، غرض جتنے بھی لوگ تھے سب سن کر متحیر ہوئے اور بول اٹھے کہ اے محمد تو سچ کہتا ہے، تورات اور زبور میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں۔ بس دوستو، ابو جہل ملعون کے سوا سب کے سب رسول خدا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ اب تمہیں یقین آیا یا نہیں کہ میں سچا نبی ہوں اور اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر ابو جہل لائن بولا کہ تم تو ایک ساحر ہو اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا اور میں ہرگز تمہارے دین میں نہ آؤں گا۔ پیارے دوستو، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پر آنے والے تمام معزز سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا ہر قصہ آپ کو وقت پر موصول ہو۔